بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ تو دوستو آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے فرقہ واریت۔ تو کیا فرقہ واریت سب سے بڑی بدعت ہے، اور 73 فرقوں والی حدیث کون سی ہے اور اس کی کیا تفصیل ہے؟ تو آج اس بارے میں بات کرتے ہیں، تو ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں۔ کڑوی گولی، اور وہ ہے فرقہ واریت کی بدعت، بلکہ فرقہ واریت کی لعنت۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ان فرقہ باز مولویوں نے مختلف سرمنیز ارینج کی ہوئی ہوتی ہیں فرقہ واریت پھیلانے کے لیے۔ مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں، جشن دیوبند کانفرنس، تاجدار بریلی کانفرنس، شان اہل حدیث کانفرنس، شان اہل تشیع کانفرنس، اس قسم کی کانفرنس۔ آج تک کبھی آپ نے سنا ہے مذمت فرقہ واریت کانفرنس ہوئی ہے؟ کوئی آپ کی زندگی میں کبھی ہوئی ہو اس عنوان سے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ فرقہ واریت کو ختم کرنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ یہ خود اس بدعت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ مولوی اور ان کے کٹر فالوورز، عوام نہیں، عوام تنگ آ چکی ہے۔ عوام کو نہیں میں بدعتی سمجھتا، مولوی الا ماشاء اللہ جو اہل حق موجود ہے۔ تو بات اس میں وہی ہے جو پنجابی میں کہا جاتا ہے، عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجا، عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا۔ جس کو عقل نہیں تو اس کو موج ہے، اس کو تو بات پتہ ہی نہیں ہے، تو فرقہ واریت کرے گا، بڑے شوق کے ساتھ فرقہ واریت پھیلائے گا۔ لیکن اس کو بات سمجھ آ گئی کہ قرآن کس قدر مخالف ہے، سنت کس قدر مخالف ہے فرقہ واریت کی، اس کی تو رات کی نیندیں آرام ہو جائیں گی، وہ مر جائے گا اپنے آپ کو کسی فرقے کے ساتھ منسوخ کبھی نہیں کرنے لگا، روکے گا میں قرآن کی آیت کا منکر ہو جاؤں، اور وہ آیات ہے پرٹیکولر مسلمانوں کے بارے میں۔ اور وہ ہے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 102، 103 اور اس کے بعد 105۔ اور یہ کوئی ڈھونڈنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ آیات ڈھونڈ سکتے ہیں۔ پارہ نمبر 4 میں شروع ہی میں آپ کو یہ آیات انشاءاللہ تعالی مل جائیں گی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 4 کے پہلے یا دوسرے صفحے پہ آ جاتی ہیں آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور سب سے بڑا حق کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم، اللہ کے فرما بردار مرنا، کسی اور ٹائٹل سے نہ مرنا، اللہ کی فرما برداری کے ٹائٹل سے، مسلم کے ٹائٹل سے مرنا۔ اور ساتھ ہی پھر بتا دیا کہ مسلم کی پہچان کیا ہے فرما بردار کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو۔ یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، اور اللہ کی رسی یہ کتاب ہے۔ وہ غدیر خون کی حدیث میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں 6225 سے لے کر 6228 تک 4 احادیث ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا احترام اور قرآن کو پکڑنے کی ترغیب دلائی، اور وہاں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ یہ ہے اللہ کی رسی، اس کو پکڑو اور فرقہ واریت میں مت بٹو۔ یہ تو تھا پازیٹو انداز سمجھانے کا۔ ایک ہے اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ، وہ 2 آیتیں چھوڑ کر سخت ترین آیت ہے، وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور میں حیران ہوں کہ وہ آیت لوگ کوٹ کیوں نہیں کرتے۔ اور وہ آیت ہے سورہ ال عمران کی 105، 103 تھی وہ 105۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اے مسلمانوں ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اختلاف کرنا شروع کر دیا بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن دلائل آ گئے تھے۔ یعنی یہودیوں عیسائیوں کا اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا کہ ان کی طرح نہ ہو جانا کہ تم کتاب و سنت کے آنے کے بعد اختلاف اور فرقے بنا لو۔ کیا انجام ہوگا؟ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، فرقہ بنانے والوں کے لیے۔ وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ۔ اب ظاہر ہے کہ مولوی جو فرقہ بازی پر تلے ہوئے ہیں، وہ شیطانی وسوسے پھر امت کو من الجنۃ والناس یہ سکھاتے ہیں۔ اور جی جامعہ ترمذی میں سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے کہ میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ طائفہ منصورہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا۔ تو 72 تو دوزخ میں جانے ہیں، تو ہمیں فرقے بڑھیں گے نہیں تو کیسے ہوگا؟ بھائیو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر یہ مطلب نکالا جائے تو کتنی صحیح احادیث اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں اور بخاری اور مسلم میں بھی ملتی ہیں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی باریک کہ ننگی نظر آئیں گی، اور لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے۔ تو یہ بھی تو حضور نے خبر دی ہے، تو اس خبر کو ہم سچا کرنا شروع کر دیں
کہ جی حضور نے بتا دیا تھا کہ قیامت کے قریب یہ ہو جائے گا، لہذا ہمیں ننگا لباس پہننا چاہیے، ماں باپ کی نافرمانی کرنی چاہیے، یہ مطلب ہے اس کا؟ تو بھائیوں اسی طریقے سے یہ غیبی خبر تھی کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی، یعنی تم نہ فرقے بنانا، یہ غیبی خبر ہے. جیسا کہ یہ خبر ہے کہ عورتیں ننگا لباس پہنیں گی، اس طرح یہ بھی خبر ہے. ورنہ قرآن میں واضح آ گیا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، فرقہ واریت میں مت بٹو. پھر کہتے ہیں جی مسلم لفظ جو ہے یہ جی صفت کے طور پر آیا ہے، تو قرآن میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں مسلم کا لفظ صفت نہیں، نام اسم کے طور پر آیا، نیم کے طور پر، اور وہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 آخری آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، جنہوں نے تمہارے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہونے سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا، اللہ نے انڈورس کر دیا. وفی ھذا، اور اس کتاب میں ہوا سماکم المسلمین، تمہارا اسم مسلم. اب اس کی کوئی تعویل یا صفت نہیں ہے، یا ہے مسلم کہلوایا جائے. اور آپ حدیث بھی پڑھ کے دیکھیں، بخاری اور مسلم میں، قرآن و سنت کے اندر تو ٹرم ہی مسلم اور مومن ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ہر مسلم پر ہفتے میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے، جس میں وہ اپنے جسم کی میل دھوئے، ہفتے میں ایک دن. اور اس میں سنت ہے جمعے والے دن. تو وہاں الفاظ ہے مسلم، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں کہا، فرمایا مسلم. قرآن اور حدیث کی ٹرم ہے مسلم مؤمن. اچھا اب یہ باتیں کرنے شروع کریں گے، ان کے پاس ایک اور پھر ہتھیار آ جاتا ہے، اور یہ تو جماعت المسلمین کی دعوت دے رہے ہیں. یہ مولوی ایسے زہریلے الفاظ استعمال کرتے ہیں. جماعت المسلمین یہ دعوت دے سکتی ہے؟ وہ تو تکفیری پارٹی ہے، وہ تو اہل قبلہ اور اہل کلمہ کو کافر کہتے ہیں. ہم تو ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ ایک صحیح نام صحیح اسٹانس کے اوپر غلط طریقے پر چل رہے ہیں. ہم تو تکفیر کی مذمت کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں صحابہ نے خوارج کی تکفیر نہیں کی ہے. تو یہ زہریلے الفاظ ہے. بالکل وہی بات، کوئی توحید کی بات کرے تو کہہ دو یہ وہابی ہے، کوئی اہل بیت کی بات کرے کہہ دو یہ رافضی ہو گیا، یہ تو شیعہ ہو گیا. کوئی صحابہ کی بات کر لے اس کو یہ دیوبندی ہے. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت کی بات کر دے تو اس کو کہہ دو کہ جناب یہ تو بریلوی ہے. اور کوئی کہ کتاب و سنت کی منہج پر ہم کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی کسی بات کو حق نہیں مانتے، تو کہتے ہیں یہ تو وہابی ہے، یہ تو اہل حدیث ہے. بس یہ زہریلے الفاظ سکھا دیے مولویوں نے ایک دوسرے کو، کہتے رہو تاکہ مت مار دو اس کی. یہ ایسا لفظ بولو مت ماری جائے، اگلی بات ہی نہ سنے. جب آپ کتاب و سنت میں توحید کی دعوت پیش کرے اور ایک بندہ کہہ دے آپ وہابی ہے، تو آگے بات کس نے سننی ہے؟ بات ماری جائے گی. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو یہ سارے انہوں نے ٹوٹکے استعمال کیے ہوئے ہیں امت کے اندر فرقہ واریت. یہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی مجھے موقع ملا تو میں ایڈریس کروں گا، میں انتظار میں ہوں. اس سورۃ الانعام میں 159 نمبر آیت آنی ہے، اس میں میں مسئلہ نمبر 72 ریکارڈ کرواؤں گا، فرقہ واریت کی مذمت اور امت محمدیہ پر اس کے برے اثرات انشاءاللہ. بس وہ آیت سن لیجیے، سخت ترین آیت قرآن پاک میں فرقہ واریت کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانعام آیت نمبر 159. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا. لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں ہے. انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے. ثم ینبئهم بما كانوا يفعلون، اللہ قیامت والے دن ان کے برے کرتوت ان کو بتا دے گا جو انہوں نے حرکتیں کی تھی. تو جو شخص فرقہ واریت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی نہیں ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. لہٰذا اب یہ تمام گفتگو کے بعد مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں، اور یہ بات میں جذبات کے ساتھ نہیں، بالکل علمی دلائل کے ساتھ علی وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں کہ مسجدوں کے باہر ٹائٹل پر، مسجد کے دروازے پر بریلوی، دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع لکھنا 100% بدعت ہے. 100% بدعت. بلکہ دنیا کی سب سے بڑی اگر کوئی بدعت ہے جو عقیدے میں داخل کی گئی قرآن کی مخالفت میں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، وہ یہی بدعت ہے جو بڑے میٹھی پڑیا کے ساتھ ہمیں ہضم ہو گئی. جو جہاں پیدا ہوا وہ وہی خوش ہے. اس لیے میں بڑا ننگا جملہ بولتا ہوں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ آپ کے امی ابو قادیانی نہیں ہے، ورنہ اگر آپ کے اور میرے امی ابو قادیانی ہوتے تو ہم بڑے آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان اور غیر قادیانیوں کو کافر سمجھ رہے ہوتے. تو اس لیے جو بریلوی ہے وہ سمجھتے ہیں میں پورا اسلام بریلوی ہے، باقی سارے خالی. اور ایسی ایسی تقریریں کرتے ہیں لوگ، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے اہل تشیع، وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ فرقے نہیں، پورا اسلام ان فرقوں کے اندر ہے. اور جی جنت میں صرف بریلوی جائے گا، جنت میں صرف دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع جائے گا، باقی سارے تو اسکین ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالی. یہ مت ماری ہوئی ہے ان مولویوں نے. اور اس میں آخری بات میں کر دوں تو یہ میرا چیلنج ہے تمام علماء کو جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے محدثین نے اہل سنت کی یا اصحاب الحدیث کی اصطلاح استعمال کی. یہ میرا چیلنج ہے کہ دنیا کے کسی محدث نے پہلے 300 سال کے اندر
मैं तो खुद मानता हूं, मैं कहता हूं मैं अहले सुन्नत के मनहज पर हूं, अहले सुन्नत फिरका नहीं, अहले सुन्नत का मनहज। जो इमाम मुस्लिम ने मुकदमे में रवायत ली है इब्न सिरीन का कौल ताबी का कि अहले सुन्नत की हदीसें ली जाएंगी, अहले बिदत की नहीं। लेकिन उन बुजुर्गों के फरिश्तों को भी नहीं पता था कि अहले सुन्नत और अहले तशय्यो या ये जो अहले हदीस या साबुल हदीस लफ्ज ये इस्तेमाल होगा एक फिरका बनाने के लिए और मस्जिद के बाहर लिखने के लिए। उनके फरिश्तों को भी नहीं पता, वो एक फिक्र की बात करते थे। ये मेरा चैलेंज है कि किसी मुहद्दिस से ये बताएं कि उन्होंने कहा हो कि मस्जिद के बाहर बरेलवी देवबंदी अहले हदीस लिखना चाहिए या अहले सुन्नत या अहले तशय्यो लिखना चाहिए। फिक्र थी, उन्होंने कहा बस ठीक है कि हमारी फिक्र, दैट्स ऑल। लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर फिरके बनाना, मस्जिदें अलग कर लेना, बाकियों को काफिर, गुस्ताखी रसूल, मुशरिक, इस तरह के फतवे लगा के लगा कर देना, ये तो किसी ने नहीं किया था। ये तो उनके फरिश्तों को भी नहीं पता था कि इसका क्या अंजाम होना है। तो ये तो होगा मेरा इल्मी जवाब। लेकिन आपको पता है कि एक और जवाब है जिसके बगैर काम नहीं चलता। वो कौन सा जवाब है? फक्की। पंजाबी में फक्की, फिलॉसफी में उसको कहते हैं लॉजिकल आंसर, और उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं एंटी वेनम। जब कोबरा सांप काट जाए ना, तो कोबरे सांप के जहर का इलाज सिर्फ सांप के जहर से हो सकता है। दुनिया की कोई वैक्सीन उसको ठीक नहीं कर सकती। वो कोबरे सांप के जहर से ही एंटी वेनम तैयार होता है, उस वेनम का इलाज एंटी वेनम। तो ये एंटी वेनम आप सुन लीजिए कि अगर ये लोग कहते हैं कि मुहद्दिसीन ने ये अहले सुन्नत या अहले हदीस या ये बाकी टर्म्स उन्होंने एज ए फिरका इस्तेमाल की थी, तो उनके लिए फक्की ले जाए। फिर इंशाल्लाह इसके बाद उनको समझ आ जाएगी कि उन मुहद्दिसीन के फरिश्तों को भी नहीं था पता कि ये मामला क्या बिगड़ने वाला है। उन बेचारों को पता होता तो आज वो जिंदा होते तो इनको लित्र मारते कि तुमने इस काम को क्या से क्या बना दिया। वो फक्की ये है, वो इल्मुल कलाम से जवाब ये है, फिलॉसफी से, मंतिक से, कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल अशार की शक्ल में सही सनद के साथ दुनिया में तमाम मुहद्दिसीन ने नकल किया है उनके आरूफ के अंदर, सही सनद के साथ अस्मा और रिजाल की किताबों में। और इमाम शाफी को पकड़ लिया, समझ लिया अहले सुन्नत की मुंड को पकड़ लिया आपने। और इमाम बुखारी ने लिखा है कि तैफा मंसूरा अहले हदीस है, उनके उस्ताद जो है वो इमाम मदीनी कहते थे कि अहले हदीस है, इमाम तिरमिज़ी ने लिखा है अहले हदीस है, फलां ने लिखा है अहले सुन्नत है, फलां ने। इन सारों के उस्ताद, इमाम बुखारी के दादा उस्ताद, इमाम तिरमिज़ी के परदादा उस्ताद, इमाम अहमद बिन हंबल के उस्ताद, इस सारों के रिश्ते मैंने गिनवा दिए। इमाम शाफी अल मुतवफ़्फ़ा 204 हिजरी, उनके साथ सही सनद के साथ अस्मा और रिजाल की तमाम किताबों में है कि उन्होंने कहा कि अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम राफिदी होना है तो सारी दुनिया मेरे राफिदी होने पर गवाह हो जाए। क्या कहा उन्होंने? अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम राफिदी या शिया होना है तो मेरे राफिदी और शिया होने पर गवाह हो जाओ, मैं शिया हूं। फिर अगर अहले बैत से मोहब्बत का नाम तुम ये रखते हो तो क्या मतलब है कि उन्होंने ये कहा कि मेरा फिरका शिया। तो अगर ये बात है तो हम तो सारे इमाम शाफी को मानते हैं, बुखारी मुस्लिम के बुनियादी रावी हैं, इमाम बुखारी के परदादा उस्ताद है, तो हमें भी फिर लिखना चाहिए बरेलवी और आगे लिखा जाए राफजी शिया, क्योंकि इमाम शाफी के मानने वाले हैं ना, अकीदों में तो मानने वाले हैं, फिका के खिलाफ अपनी जगह। तो कहेंगे नहीं 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 नहीं, इमाम शाफी ने एक फिक्र की बात की थी कि अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम राफजी होना है तो मैं राफजी हूं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरा फिरका राफजी है। तो भाइयों इसी तरीके से मुहद्दिसीन ने फिक्र के तौर पर कहा अहले सुन्नत या अहले हदीस, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि इसको मस्जिदों के बाहर लिखा जाए। वरना अगर किसी ने लिखना है तो जो इमाम बुखारी को, इमाम तिरमिज़ी को, इमाम अहमद बिन हंबल को मानने वाला है, वो इनके सबसे बड़े उस्ताद इमाम शाफी, जो अहले सुन्नत के सबसे बड़े उस्तादों में से एक उस्ताद और मुहद्दिस है, उनके कहने पर फिर अपनी मस्जिदों में लिखे राफजी। हम अहले बैत के मानने वाले हैं, राफजी अहले हदीस, राफजी बरेलवी और राफजी देवबंदी। तो फिर ये सारे बैकफुट पे चले जाएंगे। तो इसमें मैं कहता हूं इमाम शाफी अगर जिंदा होते तो मैं उसमें बात करता कि फिक्र के तौर पर अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम राफजी होना है तो मैं राफजी हूं, अगर सहाबा की मोहब्बत का नाम देवबंदी होना है तो मैं देवबंदी हूं, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची अकीदत का नाम बरेलवियत है, अगर उन्हों के दर्जे में ना हो तो मैं बरेलवी हूं, अगर सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान और सैयदा आयशा तलहा ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की शान बयान करना नासबी होना है तो मैं नासबी हूं। और अगर किताब और सुन्नत को सलफ के मनहज पर मानना और इसके मुकाबले पर किसी बड़े से बड़े इमाम की बात को, इमाम की रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन उसकी बात को किताब और सुन्नत के मुकाबले पर कबूल न करना और किताब और सुन्नत और इजमा को बरतरी देना, इसका नाम अहले हदीस होना है, मैं अहले हदीस हूं। लेकिन ये सारी चीजें फिक्र के तौर पर, जस्ट फिक्र, मसलों में नहीं लिखा जाएगा, बस एक बताया जाएगा फिक्र के तौर पर, जस्ट एक। तो जब ब्रॉडर सेंस में बात होगी तो मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह हम यही हैं, इसी पे हमें फख्र महसूस करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और हमारी इस वीडियो की वजह से आपकी मालूमात में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ होगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सवाल के साथ। अल्लाह हाफिज़।